نوح کی کہانی بائبل مقدس کی کتاب پیدائش کے ابواب 6 سے 9 میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ اس کہانی میں زمین پر انسانوں کی بدکاری، خدا کا فیصلہ، نوح کی فرما برداری، عظیم طوفان اور نئی شروعات کا ذکر ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، لیکن ان کی بدکاری اور گناہ بھی بڑھتے گئے۔ بائبل کے مطابق خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسانوں کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے تصور ہمیشہ بدی کی طرف مائل ہیں۔ اس پر خدا نے ارادہ کیا کہ وہ انسانوں کی اور دیگر مخلوقات کو زمین سے مٹا دے۔ اس بدکاری کے دور میں نوح واحد شخص تھے جو خدا کی نظر میں راست باز اور بے عیب تھے۔ نوح خدا کے ساتھ چلتے تھے۔ خدا نے نوح کو اپنی منصوبہ بندی سے آگاہ کیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ ایک کشتی بنائیں تاکہ آنے والے طوفان سے بچ سکیں۔ خدا نے نوح کو کشتی کی تفصیلات بتائیں۔ لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ، اونچائی 30 ہاتھ۔ کشتی کو کھوپر کی لکڑی سے بنانا تھا اور اندر اور باہر رال سے مبلس کیا جانا تھا۔ اس میں 3 منزلیں، ایک دروازہ اور ایک کھڑکی بنائی گئی۔ نوح نے خدا کے حکم کے مطابق تمام کام انجام دیے۔ خدا نے نوح کو ہدایت دی کہ وہ ہر ایک قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا، نر اور مادہ، کشتی میں لے آئے تاکہ ان کی نسل محفوظ رہے۔ پاک جانوروں میں سے 7 جوڑے اور ناپاک جانوروں میں سے ایک جوڑا لیا گیا۔ جب نوح اور اس کا خاندان اور تمام جانور کشتی میں داخل ہو گئے تو خدا نے کشتی کا دروازہ بند کر دیا۔ 7 دن کے بعد زمین پر 40 دن اور 40 رات تک بارش ہوئی۔ زمین پر پانی بڑھتا گیا اور تمام بلند پہاڑ جو آسمان کے نیچے تھے ڈوب گئے۔ پانی 150 دن تک زمین پر رہا۔ پھر خدا نے ہوا بھیجی اور پانی کم ہونا شروع ہوا۔ 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹھہری۔ نوح نے ایک کبا اور پھر ایک کبوتر کو زمین کی حالت جانچنے کے لیے بھیجا۔ جب کبوتر زیتون کی پتی لے کر واپس آیا تو نوح سمجھ گیا کہ زمین خشک ہو رہی ہے۔ خدا نے نوح کو حکم دیا کہ وہ اپنے خاندان اور جانوروں کے ساتھ کشتی سے باہر نکلے۔ باہر آ کر نوح نے خدا کے لیے قربانیاں پیش کیں۔ خدا نے ان قربانیوں کو قبول کیا اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ زمین پر ایسا طوفان نہیں بھیجے گا۔ اس عہد کی نشانی کے طور پر خدا نے غوثِ گرد کو مقرر کیا۔ سبق: حضرت نوح کی کہانی ہمیں ایمان، صبر اور خدا کی فرما برداری کا درس دیتی ہے۔ انہوں نے مخالفت اور تمسخرہ کے باوجود خدا کے حکم کی پیروی کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات اور آزمائش کے باوجود ہمیں حق کی راہ پر قائم رہنا چاہیے اور خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔